دوسرا امتیاز اور اس کا یہ ہے کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی قوتیں ڈالی، ان میں سے ایک قوت ملکی کہا جاتے ہیں۔ انسان میں ایک قوت ہے جس کو قوت ملکی کہا جاتے ہے، اور اسی قوت کا فائدہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینا، لوگوں کو فائدہ دینا۔ یہ قوت اللہ نے انسان میں ڈالی۔ جس طرح ملائک سارا دن ہمارے خدمت میں مصروف ہیں، ہمیں ہماری دعا بھی کرتے ہیں، ہمیں نیکی کے لیے وہ راستے وغیرہ بھی وہ تیار کرتے ہیں۔ جو بندہ طالب العلم ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقاعدگی کے ساتھ اس کے لیے اپنے پر بچاتے ہیں، اور ساتھ ہی نیک لوگوں کے لیے دعائیں وغیرہ بھی کرتے، استغفار بھی کرتے ہیں، اور ہم سے کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم سے شاباش لینے کے بھی مطالب نہیں ہیں۔ نہ اس کو ہم کرایہ دے دیتے ہیں، نہ اس کو ہم تنخواہ دے دیتے ہیں، نہ کھانا دے دیتے ہیں، نہ چائے وغیرہ پلاتے ہیں، کوئی چیز بھی یعنی کوئی معمولی تعاون بھی نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بھی سارا دن ہمارے خدمت میں مصروف ہے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یہ انسانی نفس کی بھی خیال رکھتے ہیں، یعنی ہلاکتوں سے وہ بچاتے ہیں۔ تو انسان میں یہ قوت ہے جس کو قوت ملکی کہا جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دینا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ دوسرا، اس انسان میں ایک قوت ہے جس میں نفس امارہ کہا جاتے ہیں، یعنی وہ غلط چیزوں کے بارے میں حکم دینا، یعنی وہ نفس جو انسان کو ہر چیز پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کو قوت امارہ کہا جائے، نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا، انسان میں یہ قوت ہے قوت سبوعی، درندگی، کہ لوگوں کو تکلیف دینا اور ہر اس کے وسائلوں پر قبضہ کرنا اور اپنے آپ کو راحت دینا، یہ قوت بھی انسان میں ہے۔ لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے تاکہ اپنے آپ کو راحت مل جائے، اس کو قوت سبوعی کا جیسے درندوں میں ہے کہ وہ اوروں کے چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو راحت دینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جیسے آج کل معاشرے میں لوگوں کی جائیدادوں پر لوگ قبضے کرتے ہیں تاکہ اس کا زندگی بہتر بن جائے۔ کوئی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی وہ جاؤجرات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس کا حق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو راحت دینے کے لیے، تو اس کو قوت سبوعی کہا جاتا ہے۔ چوتھا قوت ہے قوت بہیمی، بہائم کے حرص، یعنی جو ضرورت کے باوجود آپ کا ضرورت معمولی چیز سے پورے ہونے کے باوجود بھی اور چیز پر آپ قبضہ کرتے ہیں، حرص ہے۔ جیسے جانوروں میں ہے، جو گھاس وغیرہ جس جانور کے سامنے ڈالے جاتے ہیں، اگرچہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوسرا جانور قریب نہیں چھوڑتے ہیں، مارتے ہیں۔ یا اسی طرح یہ مرغیوں کے سامنے جو بندہ دانے ڈال لیتے ہیں، اگرچہ اس کے خود کھانے کے لیے تیار نہیں لیکن دوسرا وہ قریب چھوڑتے نہیں۔ تو انسان میں بھی یہی حالت ہے، یہ قوت بہائم
حرص، لالچ. چوتھا یہ انسان کے پاس بدن ہے. تو ان قوتوں کے اصلاح اللہ کے ناموں کے ذریعے سے ہے. اللہ نے 5 نام اس میں ذکر کیا تاکہ ان قوتوں کے اصلاح بن جائے. قوت ملکی، انسان میں ایک قوت ہے جس میں یعنی اوروں کو فائدہ دینا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کو قوت ملکی کہا جاتے ہیں. تو اس قوت کی اصلاح اللہ کے نام کے ساتھ ہے. الحمدللہ، اللہ کے ساتھ ہے. یہ توفیق من جانب اللہ ہے. اللہ کے علاوہ یہ قوت انسان کو نہیں مل سکتی. انسان کے اندر نفس امارہ ہے، غلط چیزوں کے بارے میں حکم دینا. یہ نفس انسان حراموں پر مجبور کرتے ہیں، یہ انسان دشمنی پر بھی مجبور کر لیتے ہیں، دوسرے کے حق تلفی پر بھی مجبور کر لیتے ہیں، غلطی منصوبے وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے یہ کام نفس امارہ کے ہیں. تو اس کی اصلاح رب کی ضرورت ہے. رب کے بغیر اس کا اصلاح ناممکن ہے. تو دوسرا نام رب العالمین نے اسی صورت میں جو ذکر کیا، رب العالمین، کیونکہ اس نفس امارہ کی اصلاح بغیر رب سے نہیں ہو سکتے، اس کو تربیت بغیر رب سے نہیں ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا دوسرا نام اللہ نے سورہ فاتحہ میں دوسرا نام ذکر ہے، رب العالمین. تیسرا جو قوت ہے انسان میں، قوت سبوعی، بے رحمی کے، یعنی وہ ہر چیز پر حملہ ور ہو اپنے آپ کو تسکین کرنے کے لیے. تو یہاں پر دوسرا نام ذکر کیا، الرحمن. یہ بغیر رحمان سے نہیں ہو سکتے. دوسرے پر رحم کرنا، دوسرے کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا، آپ کے پاس قوت ہونے کے باوجود بھی لوگوں پر رحم کرنا، یہ بغیر رحمان سے نہیں ہو سکتے ہیں. تو دوسرا نام اللہ نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا، الرحمن. یہ اصلاح بغیر رحمان سے نہیں ہو سکتے. یہ قوت سبوعی قابو بغیر رحمان سے نہیں ہو سکتے. رحمان ہی یہ اس کے اندر وہ رحم پیدا کر سکتے ہیں. چوتھا جو قوت ہے انسان کے اندر، قوت بہائمی، حرص اور لالچ. تو یہ بغیر رحیم سے نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس قوت کی اصلاح یہ موقوف ہے رحیم پر. جب تک آپ کے دل میں رحم نہ ڈالے تو یہ حبس اور حبس الدنیا و حرص الدنیا، یہ لالچ، یہ بغیر رحم اللہ کے رحم سے نہیں ہو سکتے. پانچواں جو صفت ہے انسان میں، وہ بدن. یہ بدن کی جو اصلاح ہے یہ بغیر مالک سے نہیں ہو سکتے. تو یہ 5 قوتیں ہیں، اس لیے اللہ نے 5 نام ذکر کیا ہے تاکہ اصلاح ان قوتوں کی اللہ کے نام سے ہو سکے. تیسرا امتیاز علماء نے ذکر کیا ہے، وَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَن يَرْجِعَ إِلَى مَقْصَدِهِ بَعْدَ إِصْلَاحِ نَفْسِ. آپ کے جب نفس کا اصلاح ہوا ہے تو پھر اپنے مقصد کی طرف لوٹنا ہے. تو ہمارے مقصد کیا ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جب آپ کی اصلاح بن جائے تو پھر آپ اللہ کی عبادت کی طرف اور اللہ سے مدد کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ صوفیوں کی بات غلط ہے. جب بندہ کی اصلاح بن جائے تو پھر عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیغامبر کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کی استعانت سے وہ مستغنی نہیں ہے. لہٰذا جب آپ عالم بن گیا ہے، آپ عالمہ بن گئی، تو لہٰذا
آپ کے لیے ضروری ہے کہ جتنے آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتے ہیں تو اتنے آپ کے اندر وہ عبادت کے اور استعانت کی وہ صفت آپ کے اندر آئے گی۔ لہٰذا انسان جتنے وہ معرفت الہی اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اتنے اس میں عبادت میں زیادتی اور اللہ سے مدد کی ضرورت ہے۔ چوتھا امتیاز اس صورت کے وہ یہ ہے فیہ سیر الی اللہ، اسی صورت میں اللہ کے طرف پہنچنا ہے، اور یہ ہمارے غایہ بھی ہے اور غرض بھی ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ ملنا ہے، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ لہٰذا جب اللہ کے طرف پہنچنا ہے، اس کی طرف سفر کرنا ہے تو یہ ہمارے مقصود بھی ہے۔ تو یہ پہلا چیز اس کے طرف اشارہ کیا گیا سورہ فاتحہ مالک یوم الدین۔ پہنچنا کیوں ہے؟ کیونکہ مالک وہی ہے، یہی مقصود ہے ہمارے۔ تو ہر سفر کے لیے جب بندہ کسی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، خرچے کی ضرورت ہے۔ بغیر خرچے سے بندہ سفر کر نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو اور کے بات ہے جو ہمارے تبلیغی حضرات وہ ایک جماعت اس کی نکلتے ہیں متوکلین کی، جو جیب میں کوئی چیز بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ عند اللہ اور عند الپیغمبر عند الرسول ایسے سفر ممنوع ہے۔ آپ اللہ کی امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ سب کچھ دیں گے، یہ اللہ کی امتحان لینا شرعاً گناہ ہے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، اللہ نے آپ کو ٹانگی دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، لہٰذا ایسے سفر جو بغیر خرچے کے ہے یہ شرعاً ممنوع ہے۔ یہ متوکلینوں کے ایسے سفر کرنا جو جنگلوں میں اگر کوئی چیز نہ مل جائے تو پتے وغیرہ کا، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ لہٰذا جو بھی بندہ سفر کرتے ہیں تو اس کے زاد راہ کی ضرورت ہے۔ تو زاد راہ کی طرف سورہ فاتحہ میں اشارہ کیا گیا، ایاک نعبد، عبادت کے ذریعہ یہ آپ کی زاد راہ ہے۔ اور چونکہ یہ سفر انتہائی سخت ہے، بہت دور ہے، تو لہٰذا اسی سفر میں دور ہونے کی وجہ سے تکلیف پیش آ جاتے ہیں، تو لہٰذا استعانت الی اللہ کی طرف ضرورت ہے۔ لہٰذا تیسرا نام اسی سورہ فاتحہ میں جو ذکر کیا گیا، ایاک نستعین، اے اللہ آپ سے ہم استعانت چاہتے ہیں۔ لہٰذا خرچہ بھی ہے، غایہ بھی آپ کے سامنے ہے، استعانت بھی ہے۔ لہٰذا اسی سفر جب آپ کسی جگہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، تاکہ آپ وہاں تک پہنچائیں۔ آپ کے پاس کوئی نمائندہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کو وہاں تک پہنچائے۔ کیونکہ کبھی کبھار جب بندہ ایک راستے کسی جگہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو راستہ چھوڑ لیتے، کسی جنگل وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی دلیل کی طرف، اسی رہنما کی طرف اللہ نے ہمیں اشارہ دیا، انعمت علیہم، یعنی جو آپ نے انعام کیا ہے اسی راستے پہ جانا ہے، پیغمبروں کے راستوں کو اپنانا ہے، نیک لوگوں کے رہنماؤں کے راستہ کو اپنانا ہے، ائموں کے راستہ کو اپنانا ہے، تب آپ اسی تک کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی راستے میں
امتحانات بھی آ جاتے ہیں، قسم قسم تکالیف بھی آ جاتے ہیں، امتحان کبھی کبھار آزمائش مال کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، غلط دعاتوں کی وجہ سے، غلط رہنماؤں کی وجہ سے یہ پریشانی پیش آ جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تو یہ پانچواں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، وَيَسْتَعِيذُ مِنْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ جو فتنہ ہے غضب کے، جو فتنہ ہے ضلال کے، اے اللہ ہمیں اسے بچائے۔ ظاہر ہے کسی راستے میں قسم قسم فتنے آ جاتے ہیں، بیوی کی فتنہ ہے، اولاد کی فتنہ ہے، بدن کی فتنہ ہے، اور قسم قسم فتنے ہیں، اولاد کی قسم قسم فتنے ہیں۔ تو اسی فتنوں کی وجہ سے بندہ کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بندہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں آپ کے غضب سے اور آپ کے ضلع سے ہمیں بچائے۔ تو گویا کہ اللہ کے طرف یہ سفر کرنا، اس کی طرف یہ سیر کرنا، اسی صورت میں وہ ذکر کیا۔ تو سیر کا جو منظر مقصود ہے مالک یوم الدین ہے، اور اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے تو ایاک نعبد ہے۔ اسی سفر بہت لمبا ہے، لہٰذا اس میں مدد کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ایاک نستعین ہے۔ اسی کے لیے رہنما کی ضرورت ہے تاکہ وہاں تک آپ کو پہنچائے۔ تو اللہ اسی صورت میں انعمت علیہم ذکر کیا گیا۔ اسی سفر میں بہت زیادہ تکالیف اور امتحانات ہیں، اس امتحانات کے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ لفظ سمجھایا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ اسی راستے میں بہت زیادہ فتنے آ جاتے ہیں۔ اسی فتنوں سے بچنے کے لیے